چلیے جانتے ہیں اسلام کے اس پہلے شفیر کی داستان جس کی شہادت پر فرشتے بھی رو پڑے تھے۔ مکہ کی گلیوں سے جب وہ گزرتا تھا تو فضا مہنگی خوشبو سے مہک اٹھتی تھی۔ اس کے جوڑے روم سے بن کر آتے تھے اور اس کی ایک جھلک پانے کے لیے لوگ راستوں میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ مکہ کا سب سے حسین اور سب سے امیر نوجوان تھا، مصعب بن عمیر۔ لیکن پھر ایک دن اس نے کچھ ایسا سنا جس سے اس کے دل کی دنیا بدل دی۔ کیا وجہ تھی کہ مصعب بن عمیر نے محل دولت اور ماں کی محبت کو ٹھکرا کر ایک پرانا کپڑا پہننا قبول کر لیا؟ چلیے جانتے ہیں اسلام کے اس پہلے شفیر کی داستان جس کی شہادت پر فرشتے بھی رو پڑے تھے۔ مصعب بن عمیر چپکے سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور قرآن سنتے۔ جب ان کی ماں کو پتہ چلا، جو مکہ کی سب سے طاقتور عورت تھی، تو انہوں نے مصعب بن عمیر کو ایک کمرے میں قید کر دیا اور بھوکا رکھا۔ لیکن ایمان کی مٹھاس کے سامنے ہر تکلیف فیکی تھی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو ایک بڑی ذمہ داری دی۔ انہیں پہلا ٹیچر بنا کر مدینہ بھیجا گیا۔ مصعب بن عمیر کی نرم مزاجی اور ان کے تلاوت قرآن نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے مدینہ کا رخ بدل دیا۔ انہوں نے ایک سال میں اتنے لوگ مسلمان کیے کہ مدینہ اسلام کا مرکز بن گیا۔ ایک بار جب مصعب بن عمیر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کے جسم پر صرف ایک پرانا چمڑا تھا جس پر کئی پیبند لگائے گئے تھے۔ صحابہ انہیں دیکھ کر رونے لگے کہ انہوں نے مصعب بن عمیر کا پرانا ٹھاٹ باٹ اور رہیسی دیکھا تھا، مگر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس کے دل کو نور سے بھر دیا ہے۔ جنگ احد میں مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم تھا۔ دشمن نے ان کا ایک ہاتھ کاٹا تو انہوں نے پرچم دوسرے ہاتھ میں لے لیا۔ جب دوسرا بھی کٹ گیا تو انہوں نے پرچم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ شہید ہو گئے مگر اسلام کے پرچم کو گرنے نہیں دیا۔ جب انہیں دفنانے کا وقت آیا تو ان کے پاس صرف ایک چھوٹی سی چادر تھی۔ اگر سر ڈھکتے تو پاؤں کھل جاتا تھا اور پاؤں ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا، میں نے تمہیں مکہ میں دیکھا تھا، تم سے زیادہ حسین کوئی نہیں تھا، اور آج تمہارے پاس کفن کے لیے پورا کپڑا بھی نہیں ہے۔ یہ ہے سچے اس کے رسول اور اسلام سے محبت کرنے والے لوگ۔